السلام علیکم ناظرین. ایف سی سی ایڈوانسمنٹ آفس نے جو انٹرویوز کی سیریز کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ شاعر بھی ہیں, نقاد بھی ہیں, استاد بھی ہیں, محقق بھی ہیں, دانشور بھی ہیں. ان کے کالم بھی آپ پڑھتے ہیں. ان کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ جس پہ بھی بات کی جائے ایک سیشن اس کے لیے بھی ناکافی ہو جائے گا. میری مراد ہے صدر شعبہ اردو ایف سی کالج. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارا اعزاز جناب ڈاکٹر اختر شمار. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت نوازش جناب. سر ماشاءاللہ آپ کی شخصیت کی اتنی پرتیں ہیں کہ ہم جس پہ بھی بات کریں یہ سیشن چھوٹا پڑ جاتا ہے. تو کیسے اتنی ساری چیزیں ہم سنبھال لیتے ہیں, کیسے یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں؟ ایک وقت میں بڑا مشکل کام لگتا ہے بظاہر. ہاں لیکن یہ بس کئی لوگ مختلف جہتیں رکھتے ہیں فن کی اپنے اندر. یہ ایک فن کا ایک لاوا ہوتا ہے, وہ پھر پینٹنگ کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے, شاعری میں, ڈرامے میں, کالم میں, تو تحریروں کی شکل میں. تو یہ ہے تو بنیادی طور پر ایک تخلیقی جوہر ہے ہر انسان کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اس کو جس کو وہ دیتا ہے تو پھر ساتھ اس کو سمیٹنے کا ہنر بھی دیتا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. تو جو بھی چیز جس انداز سے باہر آتی ہے اسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. بے شک یوں ہی ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں تو قدرت, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ خود ہی قدرت پھر وہ اسے سمیٹنے کا ہنر بھی دے دیتی ہے. سر آج کل میں ڈائریکٹ ایک اور سوال پہلے کرنا چاہوں گا کہ آج کل کی جنریشن جو ہے, جب میں ٹک ٹاک دیکھتا ہوں تو آپ کی غزل مجھے وہاں پہ نظر آتی ہے, میں فیس بک دیکھتا ہوں تو وہاں پر وہ آج کی جو نوجوان نسل ہے آپ کی غزلیں گنگنا رہی ہے. تو یہ ایک بڑا منفرد پہلو لگتا ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ آپ کی وہ غزلیں جو 80 کی دہائی کی غزلیں ہیں وہ انہیں بڑے شوق سے سن رہا ہے. وہ آپ کو اس وقت کیسا لگ رہا ہوتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آدمی ایک وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر کئی پرانی چیزیں بھی جو ہیں وہ بار بار شائع ہونے کی وجہ سے یا مختلف رسالوں, اخبارات میں یا دوستوں کے اس میں مشاعروں میں, تو وہ پھر چیزیں ذرا تھوڑی سی نمایاں ہو جاتی ہیں. تو وہ کچھ غزلیں ایسی ہیں پرانی, تو وہ آج کل کیونکہ یہ واحد مصروفیت ہے, بلکہ اب آپ کسی بھی ڈرائنگ روم میں جھانکیں گے تو ماں اپنے موبائل پہ مصروف ہے, بیٹا اپنے پہ ہے, والد اپنے پہ ہے, اچھا کہ چھوٹا سا کوئی بچہ ہے وہ بھی اس پہ لگا, اس سے بھی آپ چھینیں گے تو یہ بس ایک دور ہے یہ. اور اب کتاب سے لوگ اس طرح منتقل ہو رہے ہیں تو شاعری کو بھی اور نئے سے نئے انداز سے پیش کرنے کا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ شعروں کی وہ بنا لیتے ہیں. میں خود حیران ہوں, مجھے بھی لوگ بھیجتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں, اور جناب ہم نے یہ کہا. میرے کئی کلاس فیلو ہیں مجھے چیزیں بھیجی کہ یار ہے عظم ہے تیری, دیکھ تصویر بھی ہے نال تے غزل بھی ہے. تو یہ خوشی تو ہوتی ہے, ظاہر ہے انسان فطری طور پر ظاہر ہے. اور بلکہ آپ کی جو میں جس غزل کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ نصرت فتح صاحب نے بھی گائی اور اس کو تو یہ سمجھا گیا کہ یہ جان ایلیا کی غزل. ہاں یہ بس یہ غلط فہمی پیدا ہوئی, وہ انہیں پتہ نہیں تھا متعلقہ ایک پروڈیوسر نے اس کو کیا اور ایک قوال نے, تو ان پہ پھر میرا کیس بھی بنا, وہ بھی چل رہا ہے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید یہ کوئی آج کے دور کا شاعر نہیں کہہ سکتا. اب بھی کئی لوگ ملتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں. ہم بہت پرانی بات, ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اداکارہ وہاں بیٹھی تھی عظیم صاحب کے کمرے میں, تو وہ کہنے لگی جی آپ کی غزل ہے. وہاں میں نے وہی سنا. میں عموماً یہ سناتا بھی بہت رہا ہوں, یعنی بہت, یہ چھپی بھی بہت. یہ ہے ہی اتنی خوبصورت غزل, اتنی بار چھپی ہے کہ یہ میرا خیال ہے کوئی 500-600 اخبارات رسالوں میں یہ چھپ چکی ہے. سر پہلے تو ہم چاہیں گے کہ وہ غزل سنائے تاکہ جو تجسس بڑھ رہا ہے باقی لوگوں کو, میں تو جب بھی سنتا ہوں مجھے اتنا ہی لطف آتا ہے. اصل میں وہ پھر ڈرامے میں بھی آ گئی تو اس کی وجہ سے شاید اب زیادہ. آپ یوٹیوب کھولیں تو اس کو آپ لکھیں گے نا میرا نام تو اس پہ تو وہ غزل میں پیش. خوبصورت شاعری کی شناخت یہی ہے, پہچان یہی ہے کہ اسے جتنی بار بھی سنا جائے اتنا ہی لطف ہے. جی میں سناتا ہوں جی. تو اب تو وہ میری شہرت سے بہت آگے نکل گئی ہے. اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں, مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی. واہ 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 واہ. اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں, مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں. اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی. بہت اچھے. اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ. واہ 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 واہ. اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں. 4 دن رہ گئے میلے میں مگر اب کے بھی اس نے آنے کے لیے خط میں لکھا کچھ بھی نہیں. واہ 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 واہ. کل بچھڑنا ہے تو پھر رہ دے وفا سوچ کے باندھ. بہت اچھے. کل بچھڑنا ہے تو پھر رہ دے وفا
سوچ کے بعد ابھی آغاز محبت ہے گیا واہ 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 واہ، بہت اچھے، دوبارہ ابھی کیا آغاز کہنے، مقرر۔ محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں، کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے بعد ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں۔ اور میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، آہا، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں، واہ 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 واہ، کیا میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں۔ ہے شمار آنکھیں اسی طرح بچھائے رکھنا، بہت اچھے، جانے کس وقت وہ آ جائے پتہ کچھ بھی نہیں۔ کیا کہنے، یہ ایسی خوبصورت غزل ہے، اور خاص طور پر وہ کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے بعد، اور دوسرا ایک اور شعر جو میں تو اس واسطے چپ ہوں، یہ اب باقاعدہ طور پر ان ضرب المثل شعروں میں شامل ہو چکے ہیں جو سرحدی، وہ آپ کہہ لیجئے کہ اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں صورتحال سے، کہ ہر بندہ اسے سنتا ہے اور اسے سراہتا ہے، پیار کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے مجھے تو اتنی یہ پسند ہے غزل کہ حسب حال میں ہم لوگ وہ پروگرام میں شعری ٹاکرا کیا کرتے، تو اس کی میں نے پیروڈی کی تھی باقاعدہ۔ ایک شعر اس کا میرے ذہن میں ہے کہ اس کو ناکے پہ تلاشی میں ملا کچھ بھی نہیں، یہ میں نے وہ ناکے جو لگتے ہیں پولیس کے، اس کو ناکے پہ تلاشی میں ملا کچھ بھی نہیں، پھر بھی بٹوے میں میرے پاس بچا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بڑی زبردست۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے خود بھی ایک اور، میں بڑی دلچسپ بات بتانا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب عام طور پہ نا سناتے نہیں ہیں، یہ بہت اچھے مزاح لکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنی غزلوں کی پیروڈیز کی ہوئی ہیں، انہوں نے مزاحیہ غزلیں کہی ہوئی ہیں، یعنی یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک بڑا ہی منفرد پہلو ہے۔ تو اگر سر کوئی دو چار شعر اپنے مزاح کے بھی عنایت کیجئے، یہ بھی پہلو تو موجود ہے آپ کی شخصیت کا، اور میں سمجھتا ہوں ہر مزاح نگار جو ہر لکھاری ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مزاح نگار ہوتا ہے۔ جی میں اس میں سے تلاش کر کے ہی کروں گا، تو جی ضرور سر، ضرور کوئی چیز مل جائے تو لے جی، تلاش کا عمل جاری ہے، ایک لمحے کا انتظار کیجئے۔ اچھا، جب تک ڈاکٹر صاحب تو ڈھونڈ ہی رہے ہیں، تو مجھے یہ غزل پوری مل گئی، تو میں چاہوں گا دو چار شعر اور سنا دوں اسی کی پیروڈی میں، کہ ان کو ناکے پہ تلاشی میں ملا کچھ بھی نہیں، پھر بھی بٹوے میں میرے پاس بچا کچھ بھی نہیں، اور چغلیاں کر کے مسلسل وہ 18 گھنٹے، چغلیاں کر کے مسلسل وہ 18 گھنٹے، پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے تو کہا کچھ بھی نہیں، پھر یہ کہتی ہے کہ میں نے تو کہا کچھ بھی نہیں، اور صرف ہوں ہاں کے جوابوں نے بچایا مجھ کو، صرف ہوں ہاں کے جوابوں نے بچایا مجھ کو، ورنہ بیگم نے جو بولا تھا سنا کچھ بھی نہیں، ورنہ بیگم نے جو بولا تھا سنا کچھ بھی نہیں، اور کوٹھیاں اس کے مقدر میں کہاں سے آئیں، کوٹھیاں اس کے مقدر میں کہاں سے آئیں، اس نے ہیٹھوں ابھی ٹیبل کے پھڑا کچھ بھی نہیں، اور اس قدر ساڈے مہذب ہیں منسٹر اکثر، اس قدر ساڈے مہذب ہیں منسٹر اکثر، لینگویج جو ہے اسمبلی کی تھڑا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ صورتحال تو چلتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے ڈھونڈ لی ہوگی، اب ڈاکٹر صاحب سے مزاح کی طرف آتے ہیں، سنتے ہیں چند چیزیں۔ میں بس ایک مجھے نظر جی ارشاد۔ یہ میری غزل تھی، اس کو میں لکھ رہا تھا تو یہ بھی ساتھ ہو گئی، کافی وہ غزل تھی، میرے دل سے سلوک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسے بھی توڑنے کو ایک کھلونا چاہیے تھا۔ واہ واہ واہ، ڈاکٹر صاحب پہلے دو شعر ہاں آگے، یہ بہت اچھے بہت اچھے۔ مجھے بھی میرے دل سے سلوک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، واہ واہ واہ، اسے بھی توڑنے کو ایک کھلونا چاہیے تھا، کیا اچھا ہے۔ کہاں یہ گوشے گوشے میں لیے پھرتی ہے گردش، مجھے تو بیٹھنے کو ایک کونا چاہیے، بھئی بہت اچھے، واہ واہ، مجھے تو بیٹھنے کو ایک کونا چاہیے، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ۔ کہاں ہیں وہ میرے احباب آخر سب کہاں ہیں، کہاں ہیں وہ میرے احباب آخر سب کہاں ہیں، انہیں مشکل میں میرے ساتھ ہونا چاہیے، بھئی بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، دوبارہ واہ واہ واہ۔ کہاں ہیں وہ میرے احباب آخر سب کہاں ہیں، انہیں مشکل میں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کا شعر تھا کہ وہ آتا یا نہ آتا خواب میں وعدے مطابق، وہ آتا یا نہ آتا خواب میں وعدے مطابق، مجھے لیکن شمار اس رات سونا چاہیے، واہ واہ، وہ آتا یا نہ آتا خواب میں وعدے مطابق، مجھے لیکن شمار اس رات سونا چاہیے تھا، کیا وہ سونا کو میں نے سونی چاہیے، تو وہ ایک دو تین شعر میں آپ سنا دیتا ہوں، اصل موضوع تو دوسرا ہے۔ آپ کی جانم
بھلے منہ زور ہونی چاہیے. واہ, آپ کی جانب جانم, ہاں جی, آپ کی جانب بھلے بھلے منہ زور ہونی چاہیے. دوستو زوجہ مگر کمزور ہونی چاہیے. واہ 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 واہ, دوستو زوجہ مگر کمزور ہونی چاہیے. بہت اچھے. خود بنا کر دیتی ہے سگریٹ وہ اپنے ہاتھ سے. کیا کہنے, کیا کہنے, بنا کر دیتی ہے سگریٹ وہ اپنے ہاتھ سے, اس کی پھر تعریف بھی ہر طور. واہ واہ, بنتی ہے جی, بنتی ہے. بہت اچھے. اتنی اچھی ہے میری بیگم, اتنی اچھی ہے میری بیگم کہ اب میں کیا کہوں. بھئی بہت اچھے. ایسی بیوی تو میری ایک اور ہونی چاہیے. اتنی اچھی ہے میری بیگم کہ اب میں کیا کہوں. واہ واہ واہ, ایسی بیوی تو میری ایک اور ہونی چاہیے. کیا کہنا بنتا ہے, سیم ہیئر, سیم ہیئر. اور بیویاں گر دو ہی رکھنی ہیں تو لازم ہے میاں. بیویاں گر دو ہی رکھنی ہے تو لازم ہے میاں. ایک پنڈی دوسری لاہور ہونی چاہیے. ایک پنڈی دوسری لاہور ہونی چاہیے. اور واجبی صورت بھی اندھے عشق میں کترینہ ہے. واجبی صورت بھی اندھے عشق میں کترینہ ہے. عاشقوں کی کچھ نظر کمزور ہونی چاہیے. عاشقوں کی کچھ نظر کمزور ہونی چاہیے. بہت اچھے. اور مل ہی جائے گی کبھی گڈی اڑانے کے لیے ہاتھ میں, لیکن تمہارے ڈور ہونی چاہیے. بہت اچھے, بہت اچھے. دوستو زوجہ مگر کمزور ہونی چاہیے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. اس طرح ہے جی. دیکھیں جی, کیا کہنے, کہاں سنجیدگی کی وہ انتہا اور کہاں اتنا خوبصورت مزہ کہ جسے سن کر کوئی بھی شخص لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ہے کمال شاعر کا. ہر ادیب کے اندر ایک شرارتی بچہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے. میں نے یہ ظاہر ہے, وہ بندہ لکھتے لکھتے کبھی کبھی منہ کا ذائقہ, کوئی ایسا شعر ہو جاتا ہے کہ وہ تو مزاح میں چلا جاتا ہے. جی تو پھر وہ رکھ لیتا ہے بندہ. تو کبھی کبھی میں اس طرح سناتا نہیں ہوں. جی 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 بالکل. تو یہ ابھی تک چھپی بھی بہت کم, کسی جگہ نہیں چھپائی. سنجیدہ جو ہے, یعنی یہ مزاح جو ہے, اچھا مزاح جو ہے, بالکل مزاح تو ابھی بالکل ایسا ہی ہے. وہ تو بڑی مشکل سے آپ کے کہہ کے دو چار اس طرح کہیں ہم, حالانکہ 30-40 چیزیں ہیں اب ہیں. وہی بہت اچھے, بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب یہ شعبہ آپ کو غزل فارم میں ہے, پورے اس میں آنا چاہیے. ہمارے بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں جو باقاعدہ طور پر سنجیدہ لکھتے لکھتے اس جانب آئے ہیں. زاہد فخری صاحب کی مثال اس میں موجود ہے, سلمان گیلانی صاحب کی مثال موجود ہے, میری اپنی مثال موجود ہے. میں آپ کے شاگردوں میں ہی ہوں. کتاب چھپی ہوئی ہے آپ کی ماشاءاللہ. تو یہ چیز تو مطلب آپ کے اندر اتنا اچھا مزاح نگار موجود ہے. اور ڈاکٹر صاحب شروع کے دنوں میں جب لاہور آپ آئے, وہ ایک سٹرگل کی لائف جو ہوتی ہے, اس میں آپ کو لگتا تھا کہ آپ ایک وقت میں اس مقام تک پہنچیں گے؟ یہ پتہ تو نہیں تھا. میں نے بتایا نا کہ وہاں پر جب ملتان میں تھا تو ایسے کہ میں گیت نگار بنوں گا, تو فلموں میں گیت لکھنے کے لیے ہم لاہور آئے. اچھا آئے تو پھر یہاں پر وہ اسٹوڈیو کے اندر ہی نہیں جانے دیتے تھے. ٹی وی کے اندر داخلہ کرنا مشکل تھا. تو وہ بڑی سٹرگل لائف تھی. تو وہ بڑے بہانوں سے اندر جاتے تھے. تو کچھ عرصہ میں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹری ایم اے رشید, ایک انہیں ڈیڈی کہتے تھے, جی 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 جی, بہت موٹے سے, اور انہوں نے بڑی اچھی فلمیں پاٹے خاں اور ان کے ساتھ وہ مجھے سٹوری پر بٹھاتے تھے. کہتے یہ عام اسسٹنٹ نہیں ہے, یہ میرے ساتھ یہ جو ہے نا ہوتا ہے نا, جی بالکل معاون ہوتا ہے اس کے لیے, کہانی کے لیے. ہاں, تو لیکن یہ ادھر ہوگا. تو واقعی وہ منہ چھو اٹھانے والے, جوتیاں پہنانے والے آرٹسٹوں کو وہ اسسٹنٹ ہدایتکار اور ہوتے ہیں. تو میں نے کچھ, پھر میری لیکچرشپ ہو گئی. اچھا, آپ نے گیت لکھے بھی پھر؟ جی لکھے, لیکن ہوا یہ کہ وہ گیت, یہ بڑا اہم ایک اچھا واقعہ. وارث لدھیانوی صاحب ادھر سے جا رہے تھے, میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا. آپ نے سنایا بھی, میں نے سنایا بھی اور چھپا ہوا بھی ہے. اچھا میں نے کہا اب ان سے بات کرتے ہیں یار. یہ وارث لدھیانوی صاحب وہ یہ دیساں دا راجا میرے بابل دا پھکی پیگی چنا تارے دلو ہیں تو آج بھی نہ آیا سجا. اچھا, تو میں ان کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا. تو سمنا بات تو کوئی بات ہے, میں بات کیسے کروں. بڑا سلیم سا تھا میں, کلین شیو, ایک بالکل ہلکا پھلکا, بہت یعنی 84-85 کی بات ہے. تو نیا میں ریڈیو پہ گیت 2-1 لکھے تھے. مجھے گیت لکھنا بھی, لیکن میں فلموں کے لیے, تو کسی نے کہا یہ وارث ہے, میں جڑ کے بیٹھ گیا. تو انہوں نے بھی جانا تھا اسٹیشن. میں نے GTS کے اڈے تک آتے کچھ تھوڑی بہت
کوئی سواریاں آپس میں گفتگو کرتی ہیں, کوئی بریک لگ گئی ہے تو آپس میں نہیں شروع ہو جاتی کہ تو میں نے اس سے ایک سوال جواب شروع, میں نے کہا سر وہ کمال آپ گیت لکھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے زیادہ توجہ نہیں دی اور بس کہتے ہاں وہ ساڑھے گیت ہی توڑ موڑ کے سن. خیر جب اب اس وقت اتنا سمجھ نہیں تھی کہ اتنا بڑا شاعر ہے اور اتنی مشہور ہے, تو اس کے ساتھ کس طرح اب پیدل چل رہے ہیں جی ٹی ایس پہ اتر کے, اب وہ بھی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, میرا بھی جو ڈرائنگ روم اسٹیشن کا پلیٹ فارم ہوتا تھا کیونکہ جگہ ہی نہیں ہوتی تھی تو وہیں بیٹھتے تھے, وہ ہماری بڑی عزت تھی کیونکہ وہ صحافت کی وجہ سے اخبارات میں بھی تھے تو وہ بڑا عزت کرتے تھے. تو میں اب اس کے ساتھ چل رہا ہوں اور انہوں نے ایک وہ بوٹو ٹوپی سی نہیں ہوتی وہ پہنی ہوئی اور ایک چرمی سا وہ بیگ مستقل پہنتے تھے, وہ ایسے بس چل رہے ہیں. اب میں ان کے بالکل کندھے کے ساتھ لگا کے تو نے میں نے کہا سر میں بھی گیت, انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تو میں نے انہیں اپنا ایک گیت کا مکھڑا سنا دیا. اچھا مطلب ہے تو یہ گستاخی کی بات ہے, کتنے بار آپ زبردستی سنا رہے ہیں, وہ سننا ہی نہیں چاہتے, وہ آپ کی طرف دیکھ کر بات نہیں کر رہے. تو جب میں نے انہیں بتایا نا, میں نے مصرع جب کہا کہ جدو چن میں نے بدلی چو تکیا تو 14ویں دی رات ہنس پئی, انہیں جیسے کرنٹ لگ گیا, انہوں نے ایسے پکڑ لیا مجھے بازوؤں سے کہتا واہ یار. میں نے کہا نہیں سر واہ نہیں, میرے ساتھ ایک کپ چائے اندر آپ کی. میں انہیں گھیر کے اندر لے آیا, پھر بڑی باتیں ہوئی, گپ شپ ہوئی, پھر شاعری میری اردو سنی, یار تو بڑا اچھا شاعر ہے, تو فلاں پھر اظہر جو ہے تخلیق وہ سارے تعارف ہوا. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں تم نہ اداکاری کیوں نہیں کرتے. مجھے اس طرف انہوں نے تھوڑا سا پٹڑی سے اتارنے کی کوشش, تو کہاں اداکاری کرنی. میں اس کو اقبال کشمیری کو کہہ دوں گا وہ آج کل نیا لڑکا ایک جہازیب آیا تمہاری شکل کا اور چوروں کی بارات میں, تو وہ آپ بس تھوڑا سا کوئی وزن بڑھائیں. تو بس وہ اس طرح پھر میری لیکچرشپ ہو گئی. تو ایم اے رشید کے ساتھ تھا, تو جب میں امریکہ مشاعرے پہ جا رہا تھا تو مجھے کراچی ایئرپورٹ پہ وہ ملے, ہم جہاز سے جب ایتھرو ایئرپورٹ اترے تو میں نے انہیں بتایا جی یار میں پہ, انہیں کہا نہیں. میں نے کہا جی وہ آپ کا اسسٹنٹ ہے. ہو میں نے کہا جی آپ میری وہ لیٹر آیا نا اپوائنٹمنٹ, کہتے جلدی جا کے جوائن کر, فلم انڈسٹری اتھے ہی ہے بعد میں کر لیں گے. تو کہتا میرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, دیکھو نا آپ تم لیکچرر اور مشاعرے پڑھنے جا رہے ہو, گیت اور یہ سارے سلسلے. تو پھر میں ادھر اسٹیشن پر ہی رہتا تھا. دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ وہاں پر میں مطلب ہے کہ رات گئے, وہ ایک آپ نے اسٹیشن کی وہ برجی سی دیکھی ہوئی ہے ایک بنی ہوئی, اس کے اندر مجھے ایک کمرہ ملا ہوا تھا, اس کے اندر بہت اچھا. ہاں, اور وہ ارد گرد وہ کلی آ جاتے تھے رات کو, شالیمار والے وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بناتے ہیں مونگ پھلی کی اور یہ چیزوں کی, گپیں لگاتے ہیں. وہ میں نے ساری ڈائری لکھی ہوئی, وہ ایک والدہ نے بنا کے دی ہوئی تھی, ایک لوئی سی کمبل سی, وہ پشم کی بنتی, تو وہ پہنی ہوئی, اوپر میں نے اس کو ایک ٹوپی چڑھا لیتا تھا, نیچے شلوار کی پوائی چپل. وہ ایسے میں سخت سردیوں میں تو چائے کی طلب ہوتی تھی, تو میں اسی ہوٹل پہ جاتا تھا کیونکہ صبح جس سے قصور جاتے ہوئے ناشتہ کرتا تھا. اچھا اب میں صبح جاتا تھا تو وہ میں نے ٹائی لگائی ہوئی ہے, کوٹ پہنا ہوا اور وہ بھاگا ہوا آتا تھا, وہ بہرا صاف کرتا تھا پانی, ہاں جناب. تو اس کو آرڈر تھا میرا کہ تم نے گلاس نمک سے دھو کے رکھنا ہے, اور یہ وہ سب سے پہلے کو 10-15 روپے سے اس وقت تو 5-10 روپے بڑی ٹپ ہوتی. تو صبح میری بڑی عزت, جب میں رات کو جاتا نا تو وہ پہچانتا نہیں تھا, وہ سمجھتا تھا بیکاری ہے. وہ میری اتنی بےزتی کرتا, جب میں جاتا دیکھتا نا کہتا ہوٹل نے کہے اور تیرا سب تو بڑا پاری گاہ کا گیا, ایک کپ چائے پینی ہوتی تھی. اب میں اسے کہہ رہا ہوں, اب میں بولتا نہیں تھا کہ آواز میں ٹھک ٹھک کرتا تھا, آ رہے ہیں میں بیٹھ جائے تھے بڑا تو آگے. انہوں نے سمجھا کوئی بکاری گداگر ہے, تو وہ میں مزہ لیتا تھا. وہ میں نے واقعہ بھی لکھا ہے اپنی داستان میں. تو صبح کے ٹائم اس کی ٹون اور تو میں نے کہا دیکھو کہ انسان کو نہیں سلام, اس کے کپڑوں کا سلام ہے. بالکل ہوتا ہے وہ اس طرح کے واقعات بھی. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. دیکھیں لوگ صرف ہماری اس کامیابی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنی مشکل زندگی گزار کے وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ جو سٹرگل لائف ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے. وہ اس کے لیے کتنی آپ نے کاوشیں کی ہیں, کہاں کتنی مشکل صورتحال میں سے آپ گزرے ہیں. جناب میں قطع لکھتا تھا اور نام کسی اور کا چھپتا تھا, 25 روپے مجھے ملتے تھے. ریڈیو پہ میں اسکرپٹ لکھتا تھا, وہ تو خیر مجھے ہی ملتا تھا, اس سے گزرا. بس وہ سٹرگل لائف تھی. میں اب بچوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ لاہور کہاں استحصال ہوتا ہے. دیکھیے یہ اہم وہ لوگ مطلب ہے کہ نہیں سمجھتے. وہ میرا ایک شعر ہے نا کہ جہاں میں ہوں وہاں پانی بھی میرے سر تک آتا ہے. اب اتنی بھی نہیں آسان میری ہمسری, سن لو
کیا بات جہاں میں ہوں وہاں پانی بھی میرے سر تک آتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے ایک اسٹرگل ہوتی ہے. اب الحمدللہ اس میں چیئر پہ گیا, پی ایچ ڈی کر لی, لیکچرشپ ہو گئی, 30 کتابیں ہیں ماشاءاللہ, اور مطلب ہے کہ اس میں کالم نگاری میں پھر کافی جی آپ کی کالم کے حوالے سے بڑی فین فالوئنگ ہے, اور آپ سماجی موضوعات کو جتنے اچھے انداز سے ابھارتے ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. ورنہ عام طور پر لکھاری جو ہے وہ اپنی کسی خاص دنیا میں گم رہتا ہے, وہ لوگوں کے مسائل کو نہیں اجاگر کرتا. میں نے اصل میں وہ سیاست سے ذرا تھوڑا سا بچا کے ضرورت ہے تاکہ سماج اور عام انسان, بابوں کی باتیں, ابھی میری کتاب جی بسم اللہ چھپی. جی آپ کی زندگی کا ناظرین ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جناب ڈاکٹر اختر شمار کو لوگ شاعر کی حیثیت سے یا کالم نویس کی حیثیت سے یا استاد کی حیثیت سے تو جانتے ہی ہیں, ان کے اندر ایک درویش چھپا بیٹھا ہے. میں اس کا ذاتی طور پر اس لیے گواہ ہوں کہ جن دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا کرتا تھا, یہ وہاں پڑھایا کرتے تھے, میرے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں, ان سے ایک ذاتی تعلق جڑا, دوستی ہوئی. پھر انہوں نے ان بابوں سے مجھے ملوایا جو ان کے دوست بھی تھے, ان کے مرشد بھی تھے, اور ان کے ساتھ ان کا ایک طویل سلسلہ ہے. تو میں نے دیکھا باقاعدہ طور پر جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے ان کے ساتھ آ کے ڈسکس کیا کہ سر جی یہ مسئلہ ہو گیا ہوا ہے, اور ان کی ہمیشہ اطمینان کے ساتھ یہی آگے سے بات رہی کہ بے فکر ہو جائے گا. اور اتفاق ہے, اتفاق نہیں بلکہ یقیناً یہ بڑوں کی دعائیں ہیں کہ ہو گیا وہ مسئلہ حل بڑی مشکل جگہوں پہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی شخصیت کا بڑا مزے کا پہلو ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ انسان ایک ایسا آئینہ ہے, اگر وہ دل کی جو بیماریاں ہیں ان سے نجات حاصل کرنے, مثلا حسد, کینہ, بغض, غصہ, یہ چیزیں اس سے نجات پا لے تو وہ ایک پازیٹیو بن جاتا ہے. اور جب پازیٹیو بن جاتا ہے تو وہ جو کہتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے. واہ واہ, یہ ہے تو انسان کی اپنی ہر گدڑی میں لال ہے. یہ کوئی میں کوئی جتنے انسان ہیں یہ دیکھا نا, ان میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا کہ میں آپ کی شارک سے بھی نزدیک ہوں, بے شک میں آپ کے اندر بالکل قریب ہوں, آپ مجھے یاد تو کریں. تو آپ کبھی رات گئے کسی جگہ, مطلب گھر میں بیٹھے ہوئے جب سناٹا چھا جائے تو اسے یاد کریں, صرف آپ کی دھڑکن سنائی دے رہی ہو, اس وقت آپ جو کہیں گے, اور وہ جو کہتے ہیں نا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی, رومی ہو غزالی ہو, ہیں وہ کیا بات ہو, عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر. تو وہ یہ ایک سلسلے ہیں بس. اس میں جو آدمی جتنا پیوریفائی ہو جاتا ہے, شفاف ہوتا جاتا ہے. اب دیکھیں نا, اب شروع میں آیا غصہ تھا, پرچہ بھی نکالا بجنگ احمد, اس سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے. اب میں اس کو داغ کو دھونے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن ظاہر ہے وہ بڑے ہیں, حالانکہ میں نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی الحمدللہ, یعنی ٹو دی پوائنٹ بات کی, ان کے فن پر بات کی. مثلا کسی کو میں نے کہا کہ یہ مصرع آپ کا ٹھیک نہیں ہے, تو یہاں پر فوراً ہی لوگ مخالف ہو جاتے ہیں, وہ ذاتیات پہ لے جاتے ہیں نا, اس کو اصلاح کے طور پہ نہیں دیکھتے. بس یہی بات ہے. تو وہ اس طرح ہوا کہ کچھ, لیکن اب میں نے کافی اپنے آپ کو بدلنے. آپ کا وہ قطعہ بھی تو ہے نا, وہ میرا دشمن بھی, وہ جو وہ بڑا خوبصورت. ہاں جی وہ ہے جی, میں پیش کرتا ہوں کہ دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ. کیا بات ہے, مجھ پہ اتنی سی مہربانی ہو, واہ واہ, میرے معیار کا تقاضا ہے, میرا دشمن بھی خاندانی ہو. کیا کہہ لے, کیا کہہ لے, واہ واہ واہ, اس دور کی غزل ہے. میں آپ کو ایک اس دور کی ایک اور جو ہے جی, ابھی تو بہت کچھ سننا ہے آپ سے. جی ضرور. لوگ دولت کے پرستار ہوا کرتے تھے, لوگ دولت کے پرستار ہوا کرتے تھے, ہم محبت کے طلبگار ہوا کرتے. واہ 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 واہ, تیری قربت سے جو سرشار ہوا کرتے تھے, بہت اچھے, ہم کبھی صاحب اسرار ہوا کرتے تھے. بہت اچھے. تیری قربت سے جو سرشار ہوا کرتے تھے, ہم کبھی صاحب اسرار ہوا کرتے تھے, خود سے ملنے کی بھی فرصت نہ ہوا کرتی تھی. بہت اچھا. خود سے ملنے کی بھی فرصت نہ ہوا کرتی تھی, اور ہم کہنے کو بیکار ہوا کرتے تھے, اور ہم کہنے کو بیکار ہوا کرتے تھے. خود سے ملنے کی بھی فرصت نہ ہوا کرتی تھی, اور ہم کہنے کو بیکار ہوا کرتے تھے. ہم تیرا نام لیا کرتے تھے چپکے چپکے, جب مصیبت میں گرفتار ہوا کرتے تھے. بہت اچھے. ہم تیرا نام لیا کرتے تھے چپکے چپکے, جب مصیبت میں گرفتار ہوا کرتے تھے. اور شعر دیکھیے کہ آپ پوری وہ ہمارے دیہات کی وہ لائف سامنے آ جائے گی کہ چاندنی اوڑھ کے سو جاتے چھتوں پر ہم لوگ. بہت اچھے. چاندنی اوڑھ کے سو جاتے چھتوں پر ہم لوگ,
اور پھر دھوپ سے بیدار ہوا کرتے بھئی بہت اچھے کیا چاندنی خوبصورت تخیل اوڑھ کے سو جاتے چھتوں پر ہم لوگ اور پھر دھوپ سے بیدار ہوا کرتے تھے. کیا زمانہ ہے کہ دل تنگ پڑے جاتے ہیں, کیا زمانہ ہے کہ دل تنگ پڑے جاتے ہیں, کیا کشادہ سے وہ بازار ہوا کرتے. بھئی بہت اچھے میرے شعروں پہ بہت داد دیا کرتے شمار, وہ جو غالب کے طرفدار ہوا. بھئی بہت اعلیٰ, وہ جو غالب کے طرفدار ہوا کرتے تھے. کیا کہہ لیں ڈاکٹر صاحب, بہت عمدہ, کیا خوبصورت غزل ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک اسی حصے میں ویسے جڑا ابھی میرے ذہن میں آیا, شاید اس انداز سے وزن پورا رہا ہو, لیکن کام کوئی بھی تو ہم سے نہیں ہو پاتا تھا, کام کوئی بھی تو ہم سے نہیں ہو پاتا تھا, اور ہم کہنے کو بزدار ہوا کرتے. یہ آپ نے ابھی کہا ہے, جی بالکل میرے ذہن میں اچانک بنا ہے, تو میں نے فوراً کافی آپ نے لگا دیا ہے, میں نے کافیہ لگایا, اور بڑی سچی بات ہے. اور ان کی شخصیت کا کمال یہی ہے کہ ان کے پاس بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ہنسے بغیر, اطمینان کی دولت سمیٹے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یہ ان کی شخصیت کا ایسا پہلو ہے, اور ہر بڑے آدمی کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ بیٹھتا ہے نا, وہ اس سے کچھ نہ کچھ فیض ضرور پاتا ہے. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے, ہم اسی بات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایف سی کالج کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ ہم لوگ یہاں پر 2003 میں آئے, بلکہ مجھے یاد ہے جب اس طرح 2003 میں اپوائنٹمنٹس ہوئیں, میں نے آپ سے آگے مشاورت کی کہ سر جی کیا کرنا چاہیے مجھے. بے شک مجھے یاد ہے, اصل میں گورنمنٹ کالج میں تھا جی, اور تازہ پی ایچ ڈی ہو گئی تھی جی. اب وہاں پر ڈاکٹر معین صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد نیر سمدانی صاحب آ گئے, بالکل, اور وہ پی ایچ ڈی تھے یا میں تھا, بالکل, ابھی کسی کی پی ایچ ڈی نہیں تھی, یہ سب بعد میں ہوئے. بے شک. اچھا, اب وہاں ڈاکٹر سہیل احمد سب جب آئے نا, تو ادھر ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا, بلکہ بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا. ڈاکٹر اسکر ندیم سید, جی بالکل, بڑے نام ادھر کیا تھا, اور ادھر. تو ہم جب انٹرویو دینے آئے تو وہ الحمدللہ میری سلیکشن ہو گئی, اور سلیکشن پہلا ہیڈ بھی وہ انہوں نے کر دیا. تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ مجھے وہاں رجسٹرار نے کہا کہ ہم آپ کو یہیں پر ہی کرتے ہیں, یہاں پر بھی ظاہر ہے کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے, بلکہ وہاں خالد آفتاب صاحب سے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے آنے کی وجہ سے تو نہیں جا رہی ہے, یعنی اورینٹل کالج سے آپ ادھر آئیں اور یہ ادھر سے تو کوئی ایسی. انہوں نے کہا نہیں, میں کسی کو کیسے روک سکتا ہوں, تو انہوں نے مجھے ریلیف کیا تھا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے رجسٹرار نے کہا کہ ہم آپ کو یہاں اے پی کر دیتے ہیں. میں نے کہا جی وہاں میں ایسوسیٹ جا رہا ہوں, بالکل پی ایچ ڈی ہے, یہ میرا استحقاق بھی, اور یہاں بھی مجھے الحمدللہ پھر ایسوسیٹ کا وہ ملا. تو 2003 میں جب ہم یہاں آئے تو اس وقت سارے ڈپارٹمنٹس جو تھے نا, وہ ظاہر ہے گورنمنٹ کے اساتذہ تو چلے گئے, تو یہاں پر پنجابی ڈپارٹمنٹ بھی تھا جی, اس کی 4 کلاسیں تھیں. ہاں, اچھا, جرنلزم ڈپارٹمنٹ تھا, اس کی بھی 2-3 کلاسیں جی, فارسی بھی تھی. فارسی تھا, تو فارسی تو پتہ نہیں ہم نے کس کو دی تھی, اپنے صفدر نقوی کو, جی صفدر نقوی صاحب کو دی. اور جرنلزم اور پنجابی کی دونوں کلاسیں میں نے لی, کچھ آپ سے کام لیا. اس طرح وہ ہم نے یہ ایف سی کا, ہم وہ لوگ ہیں پرانے جو شروع میں آئے جنہوں نے ایف سی کا وہ بوجھ بھی اٹھایا. جی بالکل ایسا ہی, یعنی جو اس وقت کہاں سے ٹیچر تو ہو چکے, مکمل ہو چکے تھے, سارے سٹاف رکھ, لیکن یہ ڈپارٹمنٹ آگے چلنے بھی نہیں تھے. اگرچہ بعد میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ بنا, بالکل, لیکن پنجابی نہیں بنا. تو اس کی وجہ سے وہ پھر ہم نے اپنے اردو کے لوگوں نے اس کا بوجھ اٹھایا. اور اس وقت سے لے کر یعنی 2003 میں جب ہم نے آغاز یہاں سے ایف سی کالج کا نیا جو دور شروع ہوا, اس وقت سے اب تک الحمدللہ, صرف اس میں درمیان میں سے 5 سال میرے وہ جو اردو پاکستان چیئر پہ آپ, ہاں اردو چیئر پہ, جی بالکل, پاک اسٹڈی چیئر پہ گئے, تو اس میں جو ہے وہ میں نے گزارا. تو اس وقت سے لے کر یعنی 2000 جب یہ آغاز ہوا, جی 2003 سے لے کر اگست 2003 کی بات ہے, وہاں سے لے کر اب تک الحمدللہ ہم یہی ہیں. صرف اس میں سے اردو اینڈ پاک اسٹڈی چیئر پہ میں ایجپٹ گیا, جی بالکل 5 سال کے لیے, تو میں ہیڈی تھا تو وہاں گیا تھا, پھر واپس آیا, تو پھر مجھے یعنی ابھی تک اب آج پھر وہ لیٹر انہوں نے 3 سال کا اور دے دیا. میں چاہتا تھا کہ اب یعنی کیونکہ سٹریس ہو گیا. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو بہرحال یہ مہربانی ہے کالج کی کہ وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں. اور میں نے ایف سی کالج میں ایک بات دیکھی ہے کہ یہاں پر بغیر کسی تعصب کے, ہاں, بغیر کسی مطلب کوئی آپ اونچے نیچا یا ہوتا ہے نا کوئی معاملات ہوتے ہیں,
کہ یہاں پر انسانیت کی بات ہوتی ہے. بے شک. ان کا موٹو ہی یہ ہے کہ آپ کریکٹر بلڈنگ کریں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں نے وہاں اردو چیئر پہ گیا تھا, میں نے کہا جی اصل سفیر اردو کے ہم ہیں, اپنے پاکستان کے سفیر ہم ہیں. تو کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے ہمارے جو اردو کے لوگ ہیں, جتنا یہ طالب علموں میں وہ باقی سارے اساتذہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اب بھی جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہمیں یاد. میں نے بتایا نا کہ امریکہ گئے تو وہاں کچھ اسٹوڈنٹ نکلے کہ جی ہم ایف سی کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ایف سی اب دیکھیں نا 1864 میں ان کی یہ اس دور کا آغاز ہوا, یہ رینٹل کالج اور ایف سی یہ اکٹھے یہ بلڈنگز بھی جی بالکل دور کی. لیکن اب یہ ایک زمانہ ہے, اب 15 سال تو ہم اس تو ایک نسل پوری جوان ہو کے پریکٹیکل لائف میں آ چکی ہے. ڈاکٹر صاحب 19 سال تقریباً یہ 2021 آ گیا تو 18 سال تو ہو گئے. 18 سال ہو گئے. تو کہیں نہ کہیں ملتے ہیں اور وہ بہت ہی یعنی محبت کرتے ہیں, انہیں وہ زمانہ یاد رہتا ہے. اور پھر اس جیسا کیمپس میرا خیال ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ ایف سی کالج کا کیمپس جو ہے لوگ اس سے بڑا کسی کا کیمپس. ڈاکٹر صاحب خاص ماحول, جی اصل بات یہ ماحول کی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں توثیق حیدر کا پروگرام جو چلتا ہے رائزنگ پاکستان, اس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا اس وقت لاہور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ادبی تقریبات ہیں, جتنے مشاعرے ہیں, ان کا مرکز ایف سی کالج ہے. یہ ایف سی کالج کی ایک خوبصورتی ہے, اس کی شناخت بنا, اور اس کے پیچھے آپ کا بہت بڑا کردار ہے کہ سارے جتنے شاعر ادیب ہیں ان کو آپ سے آپ کے کہنے پہ, صرف ایک کال پہ وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, یہاں ہمارے ساتھ اسے جوائن کر لیتے ہیں مشاعرے کو. یہ بڑی بات ہے. ورنہ دیکھیے, ہاں جی آپ کو یاد ہے جب شروع میں ہم ڈی بلاک میں جو شعبہ ہوتا تھا اور یہ کالج اور یونیورسٹی اکٹھے ہی ہوتے تھے, 15 16 17 کا سٹاف ہوتا تھا, تو ہم جناب 15 روزہ لٹریری نشست کرتے تھے, منتھلی مشاعرہ کرتے تھے. اور پھر وہ مشاعرہ 3 ماہ میں بھی ہم نے بڑے منیر نیازی صاحب اور جتنے بڑے بڑے شہزاد احمد, یہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے مشاعرے میں, امجد اسلام امجد, جتنے بھی بڑے. جی بالکل, مستنصر حسین تارڑ صاحب 2 بار انہیں. تو اس طرح ہم نے ایکٹیویٹی پیدا کی. یہاں پر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لٹریری, اگرچہ ہمارے پاس وہ اس سطح کا فنڈ تو نہیں ہے. میں نے یہ درخواست کی ہے کئی بار اور انشاءاللہ یہ پوری بھی ہونے والی ہے کہ اگر ہماری سوسائٹی جو ہے یہ اگر اس کو ڈپارٹمنٹل سوسائٹی سے ذرا بلند کر دیں, جیسے ڈیبیٹنگ اور میوزک ہے, تو ہم سالانہ ایسا ایونٹ بنا دیں کہ لوگ اس کو, پوری دنیا سے لوگ اس ایونٹ کا انتظار کریں. ایسا ہی ہے, بے شک ایسا ہی ہے. یہ چیز بالکل ایف سی کے ساتھ جڑی جو خوبصورت یادیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی شامل ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے اس کو اس انداز سے لے کر شروع سے چلے ہیں, نبھایا ہے کہ وہ سارے شہر میں وہ مثال بن گیا ہوا ہے. صحیح بات. یہ بھی ایک خوبصورتی. ہم تو بچوں کو یہ ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اچھا انسان بنو, اچھا پاکستانی بنو پہلے. بالکل. تو وہ بچے جو ہیں وہ اب بھی آپ سروے کرا کے بھی دیکھ لیں بے شک, تو میری کلاسز میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے کہا تھا کہ ایک کلاس ان کی اٹینڈ کر لیں. یہ خود ستائی ہو جاتی ہے, اپنی بات کرنی میں پسند نہیں کرتا, لیکن بچوں کی محبت اور وہ جو خاص طور پر اقبالیات کے حوالے سے فکر اقبال کو جس طرح ہم وہ یہاں پر اس کو فروغ چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں, تو وہ بچے یاد رکھتے ہیں. اس کی توضیح, اس کی وضاحت. میرا ایک شعر ہے کہ ہم نے کبھی نہ چیز اٹھائی پڑی ہو. غزل. ڈاکٹر صاحب یہ شعر نہیں جی, یہ غزل پوری بنتی ہے. میں 2-3 شعر میں سنا دیتا ہوں کہ وہ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھی اس طرح کی خودی اور خود شناسی. ہم نے کبھی نہ چیز اٹھائی پڑی ہوئی, قدموں میں تھی اگرچہ خدائی پڑی. کیا بات. ہم نے کبھی نہ چیز اٹھائی پڑی ہوئی, قدموں میں تھی اگرچہ خدائی پڑی ہوئی, کمرے میں پاس ہے میری تنہائیوں کے ساتھ, کمرے میں پاس ہے میری تنہائیوں کے ساتھ, کچا گھڑا اور ایک چٹائی پڑی ہے. کچا گھڑا اور ایک چٹائی پڑی ہے, کمرے میں پاس ہے میری تنہائیوں کے ساتھ, کچا گھڑا اور ایک چٹائی پڑی. بہت اچھے. اور اے کاش چاٹ لے اسے دیمک ہی ایک بار, کیا کہنے, کاش چاٹ لے اسے دیمک ہی ایک بار, مدت سے ہے جو ہم میں جدائی پڑی. واہ 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 واہ. مدت سے ہے جو ہم میں جدائی پڑی ہوئی. بہت اچھے, اور بہت اچھے. ہاں, آنکھوں میں وہ خوبصورت شعر مجھے بہت پسند ہے. آنکھوں میں ہے, آنکھوں میں آنسوؤں کے جو سکے ہیں, آنکھوں میں آنسوؤں کے جو سکے ہیں شام کو, کشکول میں ہے دن کی کمائی. مجھے بہت پسند ہے. ڈاکٹر صاحب نے ڈائری میں یہ مجھے یاد ہے اسٹوڈنٹ لائف میں لکھا تھا, آنکھوں میں آنسوؤں کے جو سکے ہیں شام کو,
کشکول میں ہے دن کی کمائی پڑی ہو. بہت اچھے بہت تو اچھے. بس یہ ہم اپنی شاعری بھی اسی طرح کرتے ہیں تاکہ بچوں کو اس سے کچھ ان میں ایکسائٹمنٹ پیدا ہو, ان میں جوش پیدا ہو, ان میں کردار کی طرف جو ہے ان کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو. تو اصل میں استاد کا دیکھیں جی, علم تو کتابوں سے بھی انٹرنیٹ سے بھی ہر جگہ سے اب اتنے ذرائع ہیں, لیکن استاد جو ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیل شخصیت ہوتا ہے بے شک, اور اس کو دیکھ کر بچے جو ہیں وہ پھر اسی طرح کا بننا پسند کرتے ہیں. جیسے باپ ایک آئیڈیل شخصیت ہے تو استاد بھی ایک روحانی باپ ہے. تو ایف سی میں ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ یہاں پر اساتذہ کا اور طلباء کا ایک ایسا میل جول ہے کہ وہ بڑا یعنی شاندار ہے اور وہ قابل رشک ہے, بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اب باقی کالجوں میں اس طرح نہیں ملتا. ابھی ہم جب ہماری بیٹھتے ہیں ہم جب اساتذہ, تو دوسرے اساتذہ کے جو یونیورسٹیوں کے یا کالجوں میں وہ کہتے ہیں ہمارے تو بڑی گروپنگ ہے. آپ یار سارے اکٹھے بیٹھ کے ہنستے ہیں اور ہنس رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں گروپنگ نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہم ایک ٹیم ورک کی طرح, اور ہمارے لیے گھر ہے, گھر میں جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا. الحمدللہ بہت وہ لوگ جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہانیاں لکھی, آپ کی کہانیاں بھی بڑی منفرد ہیں. اصل میں وہ میں نے اصل کالم لکھتا تھا جب میں نے پنجابی کہانی لکھی, وہ اس طرح لکھی کہ پنجابی کا اخبار شروع ہوا تو وہاں میں نے کالم شروع کیا, خبریں اخبار تک خبراں. تو وہاں پہلی کہانی لے کے گیا کھیوا موچی. تو وہ وہاں پر جمیل پال تھے ایڈیٹر, تو وہ کہنے لگے پنجابی کا بڑا نام ہے. ہاں, ان کا سویر انٹرنیشنل ان کا پرچہ چھپتا تھا. تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں چھاپنا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے تو کہانی ہے. میں نے انہوں نے وہ چھاپ دی. تو پھر میں نے اصل میں وہ کالم بھی میں اس طرح لکھتا ہوں کہ وہ کہانی بنتی ہے. تو وہ پنجابی کے لیے پھر انہوں نے مجھ سے تقاضا شروع کر دیا, تو وہ ہر مہینے میری ایک کہانی چھپنے لگی. تو اس میں کچھ کہانیاں ایسی تھیں کہ وہ اب تک ان پہ مطلب ہے کہ ڈرامے بھی بنے, اور وہ پنجاب کا اپنا جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے امریکہ میں, اس میں بھی وہ اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ بڑی وہ لوگ پسند کرتے ہیں. وہ میری پہلی جو کتاب تھی, یہ جو دیکھیں نام بھول رہا ہوں, پنجابی کی کتاب, یاد آ جائے گا, بعض اوقات ہو جاتا ہے. پروفیسر آدمی کی یہ پہچان ہوتی ہے, عمر کے ساتھ نہیں عمر نہیں, یہ پروفیسری کی پہچان ہی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا اچھا رہ جائے. اکھیاں دے وچ دل یا پتہ نہیں اس طرح کا, یا نہیں ویلے دی اکھ. اس میں ایک ویلے دی اکھ نام کی کہانی تھی. اس میں نے بتایا کہ دنیا اتنی ترقی کر جائے گی کہ فوڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ ایک کیپسول لیں گے اور سارا دن انرجی آپ کی ٹھیک بحال رہے گی. وہ اس سطح کی ایک سیمینار میں نے دکھایا اس میں, اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اس لیبارٹری کے لیے منتخب کر لیا. تو وہ وہاں جاتا ہے تو وہ ساری ویرانی ہے اور ایئرپورٹ آدمی نہیں ہے. تو اس نے کہا جی یہاں پر کوئی بم اور اس طرح کا کوئی چلا ہے, تو اب وہ لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا اس کے زیر زمین لیبارٹری ہے, تو آپ کو اس کے لیے اتنے ڈالر دیے ہیں. تو وہ پھر وہاں پر ایک روبوٹ سے اس کی ملاقات, وہ خاتون ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے یہ روزی اس کا نام. تو حالانکہ وہ روٹی روزی کے لیے وہاں گیا تھا. وہ اسے روزی, تو اسے کہتے ہیں اسے ہاتھ نہ لگانا, اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ یہ پھر اینڈ میں کھلتا ہے کہ وہ اور اس کی گردن جو ہے وہ چارپائی کی اس میں پھنسی ہوئی ہے. تو وہ خواب میں تھا. تو اصل میں وہ تھا تو سائنسدان, اور اسی طرح کمپیوٹر میں کرتے کرتے اس طرح سو گیا. تو اس کو وہ جو آفر آئی تھی تو وہ اس کی ساری وہ خواب تھی. اس طرح ایک ڈھول پہ عبیدہ بڑی اچھی کہانی, یہ بڑی خوبصورت کہانی جی. بالکل ایسے وہ میں لکشمی چوک میں میری زندگی کافی گزری ہے, یہاں اخبارات اور یہ پتہ ہی آپ کو فلمی دفتر رائل پارک. جی ہاں. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک مالشی صاحب, میں نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ ایسے ہی عادت ہوتی ہے, میں نے اسے چائے وائے پلا دی. تو اس نے کہا جی میں معلوم ہے کہ کدوں تک میری ایک کھوج رہتی ہے کہ عجیب و غریب جو کریکٹر ہوتے ہیں ان کو میں. اس نے کہا جی میرا نام مہنگا ہے. یار بڑا تیرا نام ہے, بڑا نام ہے مہنگا. مہنگا کہتا ہے مہنگا نام ہے. میں نے کہا تم نے, پھر میرا تو سستا ہی ہوا. میں ایسے کرداروں کی میری آپ کتاب یا بنتا تھا کہتے یار تیرا نام مہنگا ہے لیکن تھوڑی رعایت کر دے. میں نے اس سے چائے پلائی. تو اس نے, میں نے کہا یہ کیوں, یہ کب سے کام کر رہا؟ کہتا 6 ماہ. میں نے کہا اس سے پہلے, کہتا اس سے پہلے میں ڈھول بجاتا تھا. اچھا کہاں؟ تو پھر کیوں چھوڑ دیا؟ کہتا ہے بس سارے کام. اس نے پھر وہ جو داستان سنائی چھوٹی سی, اس نے کہا جی میں نے ڈھول اس لیے میرا کوئی نہیں تھا, میں دادی نے پالا تھا, ایک بھائی تھا باجو,
शेखोपुरा में, तो वो हम ढोल बजाते थे, मैंने उसे कहता था इधर आ जा तू मेरे साथ ढोल बजा, वो नहीं आता तो वहाँ नंबरदारों का वो नौकर हो गया वहाँ कोई चौधरी से। अच्छा। तो एक शाम हम बैठे हुए थे डोली, तो शाम तक ढोल वाले राह देखते हैं लोगों का कि कोई ले जाए हमें, कोई पतंग उड़ाने के लिए, कोई और तो ढोल बजाते हैं। तो हमें एक पूरी वैन आई, वो भर के ले गई। तो हमने कहा कहाँ जा रहे हैं, तो हमारा जो लीडर था उसने कहा बैठो बैठो, कोई मगरिब का टाइम था, मगरिब होने वाली थी। हम जब एक जगह कहता है चुप कर के बैठो, बस ढोल मारना है तो पैसे लेना। तो हम जब गए तो वहाँ अंधेरा सा था, कुछ लोग चरपाई में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी शुरू हो जाओ, हम ढोल मारना चाहिए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुल रही थी कि, तो मैंने कहा यार ये क्यों कहता है, यार ये खुशी का मौका है, इन्होंने ज़मीन का कब्जा छुड़वाया है और हम ढोल बजा रहे हैं, इनकी खुशी फतह हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने भी ढोल। अचानक मेरी वो पुलिस की जब लाइट पड़ी, वैन आ रही थी, तो मैंने देखा तो हम तो लाशों पे खड़े थे, तो एक लाश मेरे भाई बाज चुकी थी। तो उस दिन के बाद मैंने फिर ढोल बजाना। तो वो एक कहानियाँ मेरी मुख्तलिफ हैं, मिस्र पर भी एक कहानी है इस तरह मुख्तलिफ। वो बड़ा, उसको अवार्ड भी मिला 2009 में बेहतरीन पंजाबी कहानी का। बिल्कुल। तो पंजाबी कालमों पर मेरी कहानी का जो ड्रामाई तासुर है वो आपकी कहानियों में बड़ा वाज़ेह नजर आता है। उसमें आप उसको देखेंगे कि सारी जो है वो वेलिदी अख जो है उसमें इसी तरह की कहानी है। बिल्कुल। देखें नाज़रीन, कहाँ एक तरफ इतनी संजीदगी और किस अंदाज से मुआशरती मसाइल और फिर नफसियाती उलझनों को डॉक्टर साहब बयान करते हैं। दूसरी जानिब अगर मैं तालिब इल्मों के हवाले से बात करूँ तो ऐसी ऐसी इनकी गज़लें हैं जो तालिब इल्म फरमाइश करते हैं, ख़ास तौर पर कि जब भी किसी मुशायरे में हम लोग शहर से बाहर भी जाते हैं, मुल्क से भी बाहर जाते हैं, तो अक्सर लोग अगर तालिब इल्म मौजूद है, स्टूडेंट मौजूद है या उस एज का कोई फ़र्द मौजूद है, तो वो ज़रूर कहता है कि ये गज़ल ज़रा ज़रूर सुना दें। मैं उस एज में नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब मोहब्बत भी मुसीबत है। हाँ, ये तो बड़े दिन हो गए वैसे नहीं सुनाई। देख ले, मोहब्बत भी मुसीबत। मैंने बताइए, मैं बता दूं, मैंने जब बताया ना मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो फौरन मेरे एक स्टूडेंट ने कहा सर वो जरूर सुनिएगा। मैंने कहा जी ठीक हो गया, तो मुझे याद है इसलिए। बस वो एक होता है, बार एक उम्र होती है उसमें इस तरह की गजलें भी पसंद की जाती हैं। मोहब्बत भी मुसीबत है, करें क्या, क्या अच्छा है, मगर अपनी जरूरत है, करें क्या, मोहब्बत भी मुसीबत है, करें क्या, मगर अपनी जरूरत है, करें क्या, हमारे पास एक लम्हा नहीं है। वाह 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 वाह। हमारे पास एक लम्हा नहीं है, उसे फुर्सत ही फुर्सत है, करें क्या। बहुत अच्छे। हमारे पास एक लम्हा नहीं है, उसे फुर्सत ही फुर्सत है, करें क्या। और हम उससे बच के चलना चाहते हैं, हम उससे बच के चलना चाहते हैं, मगर वो खूबसूरत है, करें क्या। हम उससे बच के चलना चाहते हैं, मगर वो खूबसूरत है, करें क्या। और हमेशा सच निकल जाता है मुंह से, हमेशा सच निकल जाता है मुंह से। कुछ ऐसी ही तबीयत है, करें क्या। कुछ ऐसी ही तबीयत है, बहुत अच्छे, करें क्या। और सितम दिल पर न कोई हम भी सहते, वाह। सितम दिल पर न कोई हम भी सहते, बहुत अच्छे, मगर उसकी हुकूमत है, करें क्या। वाह वाह वाह। मगर उसकी हुकूमत है, करें क्या। मोहब्बत भी मुसीबत है, करें क्या, मगर अपनी जरूरत है, करें क्या। असल में क्या कहना है वो इसी तरह रोमानवी शायरी, ये उम्र का वो हिस्सा होता है जिसमें अच्छा लगता है ये सुनना। और मुझे यही बताया अभी नौखेज ने भी कि ये बच्चे ये जो हमारे इंटरव्यू हम कर रहे हैं सीरीज, इसको बड़े वेब उस पर लगना है फेसबुक पे, तो आप कोई ऐसी गज़लें कि जो बच्चों की या तालिब इल्मों की हो। तो मैं एक गज़ल जी जो है बिल्कुल बहुत ही पुरानी मेरी गज़ल है, डॉक्टर साहब गैर मुरद्दफ, अच्छा, इकबाल की उस ज़मीन में है जी जी, कि तुझे जो देखूं तो मुझसे कहे ये मेरा जुनूं, तुझे तो देखूं तो मुझसे कहे ये मेरा जुनूं, मैं अपनी जान हथेली पे तुझको पेश करूं। तुझे जो देखूं तो मुझसे कहे ये मेरा जुनूं, मैं अपनी जान हथेली पे तुझको पेश करूं। मैं इस कदर तुझे जी भर के देखना चाहूं, मैं इस कदर तुझे जी भर के देखना चाहूं। तू मेरे सामने हो
تو کبھی میں سانس نہ لوں، تو میرے سامنے ہو تو کبھی میں سانس نہ لوں، بہت اچھے، اگر تو پلکیں جھکائے تو آسمان جھکے، کیا تخیل ہے، بہت اگر تو پلکیں جھکائے تو آسمان جھکے، نظر اٹھا کے جو دیکھے تو میں جہاں سے اٹھوں، نظر اٹھا کے جو دیکھے تو میں جہاں سے اٹھوں، کیا اچھا ہے، وہ تیرے کانچ کے چوڑے کی نغمہ ریز کھنک، وہ تیرے کانچ کے چوڑے کی نغمہ ریز کھنک، بہت اچھا، میں پچھلی شب کے ستاروں کی ٹولیوں میں سنوں، واہ 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 واہ، وہ تیرے کانچ کے چوڑے کی نغمہ ریز کھنک، میں پچھلی شب کے ستاروں کی ٹولیوں میں سنوں، اور کسی مزار پہ جلتے ہوئے دیے کی طرح، کسی مزار پہ جلتے ہوئے دیے کی طرح میں ایک عمر اداسی کے درمیان رہوں، واہ 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 واہ، بہار آئے بڑھے دل کی بے قراری جب، بہار آئے بڑھے دل کی بے قراری جب، میں دل کا حال تیرے گاؤں کی ہوا سے کہوں، بہت اچھے، بہار آئے بڑھے دل کی بے قراری جب، میں دل کا حال تیرے گاؤں کی ہوا سے کہوں، مجھے یہ حکم ہوا ہے میرے ہی دل سے شمار، میں تیرے حصے کے دکھ بھی تمام آپ سہوں، تجھے جو دیکھوں تو مجھ سے کہے یہ میرا جنون، میں اپنی جان ہتھیلی پہ تجھ کو، بہت اچھے، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، ڈاکٹر صاحب کا کمال ہے جی، ان سے جس بھی موضوع پہ بات کریں، جیسی بھی شاعری، آپ کی شاعری کی بھی اتنی جہات ہیں کہ جس پہ بھی بات کی جائے کمال ہمیں نظر آتا ہے اس میں بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک جانب یہ نوجوانوں کی شاعری ہے، وہ بھی آپ اتنے خوبصورت انداز سے، اتنی روانی سے ان کے جذبات کو بیان کر جاتے ہیں، دوسری جانب آپ کی شاعری کے فلسفیانہ پہلو بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ شعری ارتقاء کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا کچھ واقعات انسان کی زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہونے لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ جس طرح عمر بڑھتی ہے، بچپن میں آپ کے خواب اور ہوتے ہیں، پھر لڑکپن کے اور ہوتے ہیں، پھر جوانی میں اور، پھر آدمی سنجیدہ ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ ارتقائی مراحل جو ہے اسی طرح زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کی شخصیت، میں معذرت ایک قطع کلام کہ آپ کی شخصیت چاہنے والوں والی نہیں، چاہے جانے والوں والی لگتی ہے، یہ بڑا اہم پہلو ہے، آپ کا حسن نظر ہے۔ تو میں نے بتایا نا کہ اگرچہ میں ایک شاعرانہ طبیعت، ایک ماحول، والد صاحب ذرا سخت مزاج تھے، آرمی مین تھے، تو وہ رات کو لائٹ آف کریں جی، وہ سین میں سوئے ہوئے ہیں، بتی بند جناب، لیکن میں سرانے میں وہ چاند راتوں میں اپنے سرانے وہ قلم اور کاغذ رکھ کے نا کاپی سی رکھ، تو پھر وہ چاند ستارے، رات کے نیند نہیں جاگتے رہنا، پھر کوئی مصرع لکھ لینا، اس طرح شاعری کا آغاز۔ پھر جب بابا جی وہاں ملتان والوں سے، وہ طوطا والی سرکار سے میرا رابطہ ہوا، تو اس وقت میں بڑا روسی لٹریچر اور یہ جو ہے اس طرح سوشلسٹ ذہن کی کتابیں پڑھ رہا تھا، ماضی کے مزار، یہ وہ، پھر اس طرف چلے گئے تو وہ بالکل خدا اور رسول، یہ اس طرف سے دھیان۔ لیکن جب میں بابا جی کے پاس سوال لے کے جاتا تھا، اور بہت سوال، تو وہ ہنستے رہتے تھے اور مجھے میرے سوالوں کا جواب بھی ملتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن تمہارے سوال ختم ہو جائیں گے، اور واقعتاً ایسے ہوئے۔ پھر جب لاہور آ گیا لیکچرشپ کے بعد، جب میں وہاں جاتا تھا تو پورے مہینے کی رپورٹ میں لے کے جاتا تھا، اور اگلے مہینے کی وہ بتاتے تھے کہ اب فلاں ملے گا، فلاں ملے گا، اب یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ رویہ، اس سے ملنا چھوڑ دو، اس سے نہیں بیٹھنا۔ یقین کیا کہنے آپ، یہ میرا تجربہ ہے۔ دو بار ادھر آئے، وہ جب میں نے بتایا نا کہ وہ واقعہ یہ سنا چکا ہوں نا آپ کو، وہ بندہ، میں جب رہتا تھا اسٹیشن پر، وہ صبح لباس اور ہوتا تھا، شام کو، ہاں جی بالکل، تو وہ مطلب وہ انہی دنوں کی بات ہے، تو وہ دو بار یہاں پر ہے۔ تو یہ میں جب آہستہ آہستہ وہ پھر غصہ بھی کم ہوتا چلا گیا، جھنجھلاہٹ کم ہوتی چلی گئی، ایک سکون کی طرف آتے چلے گئے۔ تو اب صورتحال، جب میں 5 سال ملک سے دور رہا، تو ان 5 سالوں میں میں نے غور و فکر اور زیادہ کیا، تو پھر پتہ چلا کہ یار اصل زندگی جو ہے وہ لوگوں کو ناراض کرنا نہیں ہے، لوگوں کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بے شک، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ اپنی انائیں، اپنی خود کہ جی میں، اور پھر سیدھا ہو گیا جی میں، پھر ان اداس دیتا، وہ کیا دستی؟ اگر آپ کو بہت کوئی غصے سے دیکھے، اسے کہو جناب بسم اللہ جناب، آپ گزر جائیں، اسی وقت تو بیٹھ جائے گا، ہاں، اس کی اناق بھی بالکل دھری کی دھری رہ جائے۔ تو یہ رویہ رکھنا چاہیے اس طرح۔ اور یہ جو ہمارا دل ہے، یہ ہمارا بہترین دوست ہے۔ اگر آپ دل کے کیفیات کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا شروع کر دینا، تو میں کہتا ہوں آپ کو کسی رہبر کی بھی بعض اوقات ضرورت نہ پڑے۔ دل آپ کو بتاتا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ مثلا آپ گھر سے نکلے ہیں، تو آپ نے گاڑی یا موٹر سائیکل سٹارٹ کیا، تو آپ کو سرگوشی دل نے کی ہے کہ رستے میں اس کا پنچر ہو جائے، برسٹ ہو سکتا ہے، تو آپ نے کہا چلے
برسٹ ہو جائے. آپ نے سٹارٹ کی اور رستے میں وہی ہوا. تو پھر اس نے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا, میں نے تمہیں کہا تھا. آپ گئے ہیں کہ جناب میں دوست امجد سے ملنے جا رہا ہوں, تو اس نے کہا امجد تو گھر ہی نہیں ہے. ہم نے کہا چلا گھر نہیں, ہم نے اسے سنی کر دی. ہم گئے, بیل دی, اس کا چھوٹا بھائی نکلا, امجد صاحب گھر میں نہیں. پھر اس نے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا. تو یہ لمحہ لمحہ ہمارے ساتھ یہ خیال کی دنیا ہے. یہ ساری دنیا خیال ہے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد, عالم تمام ہلکا دام خیال. تو ہم خیال, ہمارے اندر خیال کی وائرنگ ہوئی ہے. بہت اچھے. ہمارے اندر ایک سم پڑی ہوئی ہے. وہ سم اچھی, اس کو چارج کرنا بھی ضروری ہے. واہ واہ واہ. اس کے ساتھ دیکھیں نا, جتنا مرضی قیمتی موبائل اگر سم ہی نہ ہو تو فائدہ. انسان بڑا قد بہت 6 فٹ ہے جناب, اگر اس کے اندر وہ دل نہیں ہے, وہ چارج دل نہیں ہے, وہ کسی سے لگا ہوا نہیں ہے, اس میں محبت کا درد نہیں ہے, تو وہ دل بیکار ہے. کیا اچھا, کیا اچھا خیال. بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ اس دل کے ساتھ رہیں. بالکل. آج کے نوجوان کے لیے میں چاہوں گا, خاص طور پہ ہمارے ایف سی کے طالب علم جو ہیں, ان کے لیے بھی آپ کو پیغام دینا چاہیں گے. بڑی اچھی بات کی آپ نے, خیال کی وائرنگ ہوئی ہوتی ہے. کیا کہنے وہ اندر ہمارے نا, آپ دیکھیں آپ کو بھوک لگتی ہے تو کون کہتا ہے کہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاؤ, پیاس بہت پانی کی گلاس کی طرف بڑھ جاؤ, یہ کون کہتا ہے؟ یعنی اگر پانی, اگر کہتے ہیں جی 85% کوئی 90% کہتا ہے کائنات میں پانی ہے, اتنا ہی پانی انسان کے اندر بھی اتنے فیصد ہے. تو انسان تو کائنات ہے. انسان بھی ایک کائنات ہے. بالکل. آپ اس کائنات کے رہبر سے ملیں, وہ بھی آپ کے اندر ہے, وہ جو سلطان ہے کائنات کا, اس سے دوستی لگائیں, اسے پہچانیں, اور اس کو پہچاننا اپنے آپ کو پہچاننا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. جب آپ پہچان لیں گے نا, تو پھر آپ ایک تو حاضر ناظر اسے سمجھیں گے ہر لمحہ, کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی, کوئی ایسا چوری کچھ نہیں کرنا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, اندر لگے ہوئے ہیں. جس طرح آپ بات کرتے ہوئے سر جھجکتے ہیں کہ یار کہ یہ میری ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو, کہیں یار اس کے پاس وہ نہ ہو. اب تو آپ یہ جو ہاتھ پاؤں آنکھیں ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ سارے وہی آلات ہیں جو اس موبائل میں ہیں. یہ آپ کے اندر ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ خیال سے جب بھر جاتے ہیں, تو جس خیال میں پوری زندگی گزاری ہے, مرنے کے بعد اسی خیال میں آپ رو رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیچھے کوئی لگا ہوا ہے, آپ چیخ رہے ہیں, جیسے خواب میں آپ چیخ اٹھتے ہیں, اچانک اٹھ کے بیٹھے, پسینہ آ جاتا ہے, ہوئے, پھر آپ کہتے ہیں یار یہ شکر ہے خواب تھا. وہ کیا تھا؟ وہ روح کہاں ہوتی ہے؟ یہ مرنے کے بعد میرا ایک اپنا خیال ہے, اس سے اختلاف کیا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھے خیال کی زندگی گزاریں, اچھے خیال کے ساتھ, تو اچھے خیالات یعنی محبوب کے ساتھ یا جس مرشد کے ساتھ, اس کے خیال میں رہیں اور پازیٹیو رہیں, تو آپ مرنے کے بعد بھی پازیٹیو رہیں گے. جو اس دنیا میں جنت نہیں دیکھ سکتا, آگے بھی نہیں دیکھ سکتا. جو اس دنیا میں اللہ کا دیدار حاصل نہیں کر سکتا, وہ آگے بھی نہیں کر سکتا. تو یہ موٹی موٹی باتیں. کریکٹر از ویری امپورٹنٹ فار ایوری باڈی. اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو ساری دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن ہم دیکھیں نا, ہماری خوراک دیکھیں. اب میں اس میں بولتا ہوں تو لوگ بڑے تھوڑا سانستے بھی ہیں کہ یار یہ گوشت کی طرف آ جائے گا بندہ, کہ برائلر نہ کھو. دیکھیں نا, برائلر تو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے, وہ پنجرے میں آپ منہ پہ رومال رکھ کے 2-2 کلو فریج بھر لیتے ہیں, پھر اس کو کرتے ہیں, وہ مثالیں نکال کے ربڑ ہے وہ تو کھاتے ہیں. تو میں بچوں کو روکتا ہوں کہ خوراک کا تعلق ہے, جیسا ان جل کھائیے ویسے بانی ہوئے. جیسا ہم اناج کھاتے ہیں نا, ویسا مزاج ہوتا ہے, اور جیسا پانی پیتے ہیں ویسے ہماری گفتگو ہوتی ہے. واہ 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 واہ. تو یہ بڑوں نے یہ کہا ہوا ہے, میں نے نہیں کہا ہوا. اس لیے انہوں نے کہا ہے اعتدال کے ساتھ کھاؤ, اپنے معدوں کو جانوروں کو قبرستان نہ بناؤ. بہت اچھا. تو پھر آپ کی خوراک اچھی ہے, پٹرول اچھا, گاڑی بھی اچھی چلے گی, کچرا نہیں آئے گا, خیال اچھا رہے گا, تو پکیزہ. تو جناب اب اس طرح مختصر وقت میں تو پھر کیا بات ہے جی. یقیناً وقت جو ہے اس کی قلت آڑے آئے گی جی, ہم کیا کر سکتے ہیں. دل تو چاہتا ہے آپ سے یہ گفتگو جاری رہے, اور انشاءاللہ کسی سیشن میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے تفصیل سے ہم بات ضرور اس موضوع پہ بات کریں گے. ابھی ہم آخری جو لمحات ہیں ان میں ہم چاہیں گے کہ 2-4 اشعار یا جو غزل آپ چاہیں وہ ہمارے ناظرین کو, اور آپ کا دل چاہے. ابھی تک تو فرمائش کی چل رہی تھی, آپ خود سے جو شاعری چاہتے ہیں کہ کہیں دل کرے کہ یہ ضرور سناؤں میں, تو وہ آپ عنایت فرمائیے. جی میں پیش کرتا ہوں. جی جناب. پنجابی نہ سنا دوں؟ جی بسم اللہ, ضرور سناؤ. میں تو ویسے پنجابی نہ بڑا پیار کرتا. اچھا چلیں, میں جناب پنجابی سنا دیتا ہوں, یا ایک وہ سنا دیتا ہوں اردو کی. چلو, اس کے آنے کی. جی دونوں سنا دیں, ہم دونوں. اس کے آنے کی خبر 1 مہینے تک ہے. اس کے آنے کی خبر 1 مہینے تک ہے, اور ادھر سانس بھی اٹکی ہوئی سینے تک ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. چین آ جائے آنکھوں کو تیری دید کے بعد,
چین آ جائے ان آنکھوں کو تیری دید کے بعد، دل جو بےتاب ہے ایک جام کے پینے تک، آہا آہا، تو مجھے اپنے تصور سے کہاں کھرچے گا، بہت اچھے، تو مجھے اپنے تصور سے کہاں کھرچے گا، میری پرواز تیرے خواب کے زینے تک، بہت اچھے، بہت تو مجھے اپنے تصور سے کہاں کھرچے کیا گا، کہنے، میری اپروچ تیرے خواب کے کہ زینے زینے تک ہے، بہت اچھے، زخم پر زخم لگا کر نہ میری جان گوا، آہا، زخم پر زخم لگا کر نہ میری جان گوا، یہ تیرا کھیل ستمگر میرے جینے تک ہے، کیا یہ تیرا کہنے، کیا کھیل کہنے، ستمگر بھی بہت عمدہ، میرے بہت جینے عمدہ، تک بہت ہے، عمدہ، اور مجھ کو ملا کے عقیدے سے کوئی بیر نہیں، آہا، مجھ کو ملا کے عقیدے سے کوئی بیر نہیں، میری تو دوڑ محبت کے مدینے تک، بہت اچھے، کیا کہنے، کو کیا ملا کہنے، کے عقیدے سے کوئی بیر نہیں، بہت اچھے، میری تو دوڑ محبت کے مدینے تک ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا اس کے آنے کی خبر ایک مہینے تک ہے، اور ادھر سانس بھی اٹکی ہوئی سینے تک ہے، میں کیا جناب کہنے، آپ کو پنجابی کے 2-3 شعر سنا کر جی بالکل چاہوں گا، جناب، پنجابی کے 3-4 شعر، جی 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 تاکہ ضرور ذائقہ عنایت، بدل۔ جی بالکل، عشق کے منصب جاتے نہیں نا، آہا، عشق کے منصب جاتے نہیں نہیں نا، ایک کوئی سوکھی راتے نہیں نا، نا، آہا آہا، عشق کے منصب جاتے نہیں نا، اے کوئی سوکھی رات نہیں نا، کیوں دنیا تے نیر کروں ہیں، آہا، کیوں دنیا تے نیر کروں ہیں، سر تو چنی لاتے نہیں نا، ہائے 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 ہائے، آہا، کیوں دنیا تے نیر کروں ہیں، صرف تو چنی لاتے نہیں نا، سر تو چنی لاتے نہیں بہت نا، اچھے، بہت اچھے، پھول گلاب جے ہاتھ آئے نے، آہا پھول گلاب جے ہاتھ آئے نے، آہا، کڑکاں وانگوں گاتے نہیں نا، بھی بہت اچھے، کیا پھول خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے، بہت پھول اچھے، گلاب جے ہاتھ آئے نے، کڑکاں وانگوں گاتے نہیں نا، بندہ تے بندہ ہوندا ہے، آہا، بندہ تے بندہ ہوندا ہے، واہ واہ، بندہ تے بندہ ہوندا ہے، کنڈا بوٹا کھا تے نہیں نا، کیا بات ہے، کیا بندہ بات ہے، تے بندہ ہوندا ہے، کنڈا بوٹا کھا تے نہیں نا، تینوں ویکھی جاواں رج رج، آہا، تینوں ویکھی جاواں رج رج رج، تینوں ویکھی جاواں رج رج، یہ کوئی آخری ساتھ نہیں نا، آہا آہا آہا، یہ کیا کوئی بات ہے، آخری ساتھ واہ نہیں واہ 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 نا، واہ واہ، تینوں ویکھی جاواں رج رج، یہ یہ کوئی آخری ساتھ نہیں نا، مزدورانوں ہر شے مل دی، آہا، مزدورانوں ہر شے مل دی، اور ساڈی کنک کپاتے نہیں نا، آہا، بہت اچھے، مزدورانوں ہر شے مل دی، ساڈی کنک کپاتے نہیں نا، عشق تو اوکھا تے نہیں جیون، آہا، عشق تو اوکھا تے نہیں جیون، اے کوئی وکھری پھاتے نہیں، آہا، بہت اچھے، اے کوئی وکھری پھاتے نہیں نا، نچ کے یار بنانا آوے، آہا نچ کے یار منانا آوے، اختر بلے شاہ تے نہیں، آہا آہا، بھئی بہت اچھے، بہت اچھے، کیا بلے بات شاہ ہے، تے نہیں نا، بھئی بہت اچھے، نچ کیا کے کافیہ یار لائے ہیں، منانا آوے، آہا، اختر بلے شاہ تے بھئی نہیں، بہت اچھے، بہت اس کے منصب جاتے نہیں نا، واہ واہ اے واہ، کوئی اوکھی راتے نہیں نا، بھئی بہت عمدہ، کیا کہنے، ڈاکٹر صاحب نے ایسی خوبصورت غزل سنائی ہے، لفظ ہی ختم ہو گئے جی، کیا کہیں، کیا اچھی بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ جی۔ ناظرین یقیناً آپ بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اتنی زبردست گفتگو ہے، اور ہم ضرور چاہیں گے کہ کسی اور سیشن میں ڈاکٹر صاحب سے اسی طرح اسی انداز سے مزید کلام بھی سنیں گے، اور ان سے مختلف موضوعات پہ گپ شپ جاری رہے گی۔ وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے، اجازت چاہتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ۔